چودھری برادران کی بچوں پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ میرے پاس اس کی 10 مثالیں ہیں۔ چودھری بجاج صاحب میرے دوست ہیں، لیکن میں ایک بات واضح کر دوں، میں دوست ہوں، میں کسی کا غلام نہیں۔ آپ کے پاس پاور ہے، پھول گرتے ہیں آپ کی گاڑیوں پہ، جب پتھر پڑتے ہیں تو پھر بھی بندے کو کھڑا ہونا چاہیے۔ پھول گرنے کی تو ہزاروں فوٹ میں آپ دلاتے۔ جب سارا ضلع چھوڑ گیا تھا تو میں اکیلا بندہ جا کے کوٹلے اس میں رات سویا تھا۔ ذاتی طور پہ چودھری حسین اللہ صاحب نے مجھے بہت زیادہ ڈیمیج بھی کیا ہے اور لیٹ ڈاؤن بھی۔ اپوزیشن نے تو مجھ پہ کوئی بھی پرچہ نہیں کروایا۔ اگر ایک دو کرائے ہیں تو وہ میری اور لوگوں کی ذاتی لڑائی، میرے اور علی وڑائچ کے درمیان کچھ معاملات ہے۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ سیاست کے لیے ہم دوبارہ دشمنیاں شروع کریں گے یا یہ۔ میں باقاعدہ انشاءاللہ امیدوار ہوں، پارٹی میری کافی ہے ہلکے چ الیکشن دے والے، میں باقاعدہ انشاءاللہ امیدوار ہوں اور پارٹی میری کافی ہے، میں کاف کی پارٹی قیادت اگر مجھے ٹکٹ نہیں دیتی، میں کاف میں ہوں، ابھی کاف کا آپس میں بھی اختلافات چل رہے ہیں تو واضح ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ وہ بھی واضح ہو جائے گا۔ چودھری بجاج صاحب میرے دوست ہیں، لیکن میں ایک بات واضح کر دوں کہ میں دوست ہوں، غلام نہیں۔ دوست ہوتا ہے، غلام نہیں ہوتا، تو میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔ دوسری بات، چودھری بجاج صاحب سنگ دڑے والے آدمی تھے، جس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے ہو جاتے تھے۔ چودھری حسین اللہ صاحب ہمارے جو MNA ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کچھ زیادتیاں کی جن کا ذکر کبھی بعد میں ضرورت پڑی تو میں کروں گا۔ حلقے کے لوگ بڑی اچھی طرح مجھے بھی جانتے ہیں اور ان کو بھی جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں کاف پہ کتنی مصیبت آئی ہوئی، گھریلو جھگڑے شروع ہوئے ہیں، پرچے ہو رہے ہیں، وجاہ صاحب پہ پرچے ہیں، مونس صاحب پہ، پرویز صاحب پہ، موسیٰ پہ، کیا کچھ ہوا پچھلے دنوں میں، چھاپے پڑے، حسین ہاؤس میں، ادھر ادھر کجا ہاؤس میں۔ ہمارے سٹنگ MNA ہیں چودھری حسین اللہ، اور ابھی بھی ان پہ میرا خیال ہے کوئی پرچہ بھی نہیں ہے۔ تو پچھلے جب سے چودھری موسیٰ والا واقعہ ہوا ہے، کوٹلے والا، وہاں سے شروع ہو جائے آج تک کوئی ایک بیان، اخباری بیان، کوئی ویلاگ، کوئی فیس بک پہ بیان، کوئی ٹویٹر پہ بیان، کسی بندے کو آج تک چودھری حسین اللہ صاحب کا ایک مذمتی بیان بھی نظر آیا کہ میں مذمت کرتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ٹھیک ہونا چاہیے۔ اپنے ان کے ووٹر سپورٹر تو مذمتیں کر رہے ہیں، جلسے جلوس بھی نکال رہے ہیں، ایون آپ کے نوکر سیکٹری تک اٹھا لیے گئے۔ آپ نے کسی کی ہمدردی میں، کسی کی حمایت میں، کسی کی کوئی ایک لفظ آج تک کہا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے۔ دوسرے دن بیچ پہ سیر کرتے ہوئے ایک فوٹو چڑھا دی، کسی ہوٹل میں کھانا کھانے ہوتے مسکراتے ہوئے کوئی فوٹو چڑھا دی۔ وہ بابا یہاں گجرات میں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں آپ کی پارٹی پہ، آپ کے پارٹی کے لوگوں پہ، اور آپ ایک بیان، جو بندہ ایک خبری بیان نہیں دے سکتا اس نے کیا کسی کے ساتھ کھڑا ہونا اور کیا کسی کے ساتھ۔ یہ جب آپ گاڑیاں لے کے جا رہے ہوتے ہیں دور حکومت میں، آپ کے پاس پاور ہے، پولیس آپ کے ساتھ ہے، پھول گرتے ہیں آپ کی گاڑیوں، جب پتھر پڑتے ہیں تو پھر بھی بندے کو کھڑا ہونا۔ پھول گرنے کی تو ہزاروں فوٹ میں آپ دلاتے۔ یہ ہمارے حلقے کی ایک بدبختی ہے کہ ہمارے نمائندے اس طرح ہیں۔ عبداللہ یوسف کا کوئی بیان نہیں ہے، ان کا کوئی بیان نہیں ہے، کسی بندے کا۔ ہم ووٹر سپورٹر کہتے ہیں جی ہم چٹان کی طرح ان کے ساتھ کھڑے، بالکل وہ شاباش ہے ان کو جو چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے۔ چٹان کدھر ہوتی ہے؟ چٹان ہوتی ہے پہاڑوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی چٹانیں مل کے پھر پہاڑ بنتے، وہ پہاڑ کے ساتھ کھڑی۔ چٹان تو ساری ادھر ہے، یہ پہاڑ صاحب کدھر ہے؟ وہ تو بالکل کوئی ایک بیان تک نہیں کبھی آیا۔ اسی طرح عبداللہ یوسف ہمارا MP تھا، اس کا کبھی کوئی بیان تک نہیں آیا۔ اب جو لوگ ہیں ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، آج بھی اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے لیڈروں کے ساتھ مصیبتیں جھیل رہے ہیں، سارا کچھ۔ شیخ رشید ایک MNA ہے نا، کیلا بندہ ہے، کیلی پارٹی، بوڑھا، آپ اس کی باتیں سنتے؟ اس طرح پارٹی کے ساتھ کھڑا، جیلوں میں جا رہا ہے، جیلوں سے باہر آ رہا ہے، ہر ایک کام کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے جو لیڈر ہیں اور مستقبل کے لیڈر بھی وہی کہتے ہیں حامی ہیں، تو ان کا کوئی بیان ہی مجھے ایک دکھا دیں۔ چودھری بجاج صاحب کے بارے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں۔ آپ دیکھیں نا، پارٹی کے جو ورکر ہوتے وہ اپنے لیڈر کی تقلید کرتے ہیں، وہ اپنے لیڈر کے پیچھے پیچھے چلتے۔ جب ہماری پارٹی کا کوئی لیڈر ہی سامنے نہیں، کوئی بیان نہیں دے رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا، سامنے گراؤنڈ پہ نہیں ہے، جن پہ پرچے ہیں چلو وہ تو ٹھیک ہے، اب جن پر درخواست بھی کوئی نہیں، کوئی کدھر جا کے بیٹھا ہوا ہے، تو پارٹی کے ورکر کیا کریں؟ ورکر شیخ صاحب کے ساتھ نکلتے ہیں، عمران صاحب کے ساتھ نکلتے ہیں، زرداری صاحب کے ساتھ نکلتے ہیں، نون کے ساتھ نکلتے ہیں۔ وہ اس لیے نکلتے ہیں کہ ان کے لیڈر سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم گجرات کدھر نکلیں، کس کے پیچھے جائیں؟ اس طرح کے کینڈیڈیٹ پارٹی سے زیادہ حلقے کے عوام کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، پارٹی کے لیے نقصان دہ تو ہوتے ہیں کہ وہ سٹینڈ نہیں لے سکتے۔ ابھی اتنی مصیبتوں میں کوئی کبھی مجھے بتائیں عبداللہ صاحب کا کبھی کوئی میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک بیان آیا کبھی؟ یہ پارٹی کے ساتھ بھی
سٹینڈ کر کے اس طرح کی سپورٹ نہیں کر سکتے جس طرح کی ایم پی ایز کو کرنی چاہیے، اور حلقے کے عوام کو تو اور زیادہ نقصان ہے۔ تو کوئی بھی لیڈر اپنی پارٹی میں جب کوئی اس طرح کے لوگوں کو لائے گا تو وہ پارٹی کو بھی نقصان ہوگا اور حلقے کے عوام کو بھی نقصان ہوگا۔ کون کدھر ہے کیا کر رہا ہے عوام کو بھی پتہ ہے اور میڈیا کو بھی پتہ ہے۔ آج کل تو کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ نہیں، میرا تو اختلاف چودھری صاحب سے جب یہ وزیر اعلیٰ تھے تو تب ہوا تھا، اور ایک چھوٹی سی بات پہ ہوا تھا، ورنہ میں تو ادھر کوٹلے ہاؤس میں رات کو سویا ہوا تھا جا کے۔ جب سارا ضلع چھوڑ گیا تھا تو میں اکیلا بندہ جا کے کوٹلے ہاؤس میں رات سویا تھا۔ اس وقت ادھر جانا یا سونا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ ان کے ساتھ تو میرا ایک چھوٹا سا اختلاف ہوا کہ میں نے کہا جی اس دفعہ مجھ سے آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے تو میں ووٹ شوٹ مانگوں، اپنا تیاری کروں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس دفعہ بھی ہم نے ٹکٹ عبداللہ یوسف کو ہی دینا ہے، ہماری کوئی مجبوری ہے۔ تو اس وجہ سے میں اسی دن اختلاف کر کے آ گیا تھا۔ ابھی تو یہ وزیر اعلیٰ تھے، مجھے اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مجھے ابھی بھی میں ہوں اسی میں ہوں جن کو اٹھایا جا رہا ہے، میں ان سے نکلا نہیں ہوں۔ ہر گاؤں میں ہر دیہات میں جو پرانے خاندان تھے، پرانے خدمت گزار تھے، پارٹی کے ساتھ تھے، ان کو لیٹ ڈاؤن کر کے غیر معروف بندوں کو لا کے ان کے ساتھ سین لائی۔ یہ جو ان کا سیکٹری ہے عبد الرحمان سرائے ڈینگ، اس کی کیا سیاسی ورت بتائیں نا، مجھے پورا حلقہ بتائے، آپ بھی بتائیں اس کی کیا سیاسی ورت، لا کے ہمارے سارے ضلع کے اوپر ان کو بٹھا دیں۔ اسی طرح کی اور بھی 100 مثالیں میں آپ کو نہیں سنتا۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ بزرگوں کی عزت نہیں کرتے۔ چودھری برادران کی بچوں پہ کوئی گرفت نہیں، میرے پاس اس کی 10 مثالیں ہیں، میرے سامنے یہ سارا کچھ۔ چودھری وجاہ صاحب نے میرے سامنے بٹھا کے چودھری سین لائی کو کہا ہے کہ یہ میرا دوست ہے تو اس کو ذہن سے نکالو، تو وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، نہیں مانتے ماں باپ۔ اگر میں اپنی حد تک کہہ رہا ہوں، مجھے جو ایکسپیرینس ہے میں نے وہی بتانا ہے، اور لیکن اندر کے بھی جو حالات ہے وہ بھی مجھے پتا۔ وہ مستقبل میں جو آپ بوئیں گے، ہزاروں سالوں سے یہ قانون ہے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، جو انہوں نے بویا وہ کاٹ لیں گے۔ آپ جائیں نا NA 68 میں دیکھیں کون کون کینڈیڈیٹ بن رہا ہے، کون کون کھڑا ہو رہا ہے، کون کون مخالفت کے موڈ میں ہے اور کون کون مخالفت کر رہا ہے، وہ سارے سفید داڑیوں والے ہیں۔ نہیں، صلح میں سیاست کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ تو ایک برادری کے ہیں، ہم تو اللہ کا شکر ہے برادری بیچ میں پڑی، اس نے بھی، میں نے برادری کو آنر دیا، اس نے بھی برادری کو آنر دیا، تو ہمارے یہ معاملات رفع دفع ہو گئے۔ باقی رہی سیاست کی بات، اس بارے میں بھی میرے اور علی وڑائچ کے درمیان کچھ معاملات طے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس طرح نہیں ہوگا کہ سیاست کے لیے ہم دوبارہ دشمنیاں شروع کریں گے یا یہ ابھی آنے والے وقت میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی اس کا موقع نہیں آیا، الیکشن اناؤنس ہو جائے، باقاعدہ کمپین شروع ہو جائے تو پھر اس وقت ٹکٹ ہوں گے، ٹکٹ کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا یہ پھر اس وقت پتہ چلے گا۔ ان کی مجبوری، پہلے آپ نے جو کیا تھا، مجھ سے سوال کیا تھا، ان کی وہی مجبوری ہے کہ پارٹی میں کوئی ایسا سرکردہ بندہ سر نہ اٹھائے جو اپنے ڈیرے پہ یا حلقے میں بیٹھ کے کوئی کام کر۔ سین لائی صاحب پورا حلقے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی پاور میں کسی کو شیئرنگ نہیں کرنے دے، وہ یک طرفہ ان کا کام ہے، یا سب کچھ یا کچھ نہیں۔ اپوزیشن نے تو مجھ پہ کوئی بھی پرچہ نہیں کروایا، اگر ایک دو کرائے ہیں تو وہ میری اور لوگوں کی ذاتی لڑائی تھی، اس میں نون کا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ ذاتی لڑائی میں تو جب آپ لڑیں گے تو پرچے تو ہوں گے، لیکن میں کوئی کرمنل نہیں ہوں کہ مجھ پہ وہ پرچے ہوئے اور میں کوئی چرس فیم بیچتے ہوئے پکڑا گیا یا کوئی غیر اخلاقی ہے۔ یہ گاؤں میں دیہاتوں میں زمیندار بندوں کی چھوٹی موٹی لڑائیاں آپس میں ہو جاتی ہیں، تو لیکن میرے بیٹوں پہ جو پرچے ہوئے وہ چودھری سین لائی نے کروائے۔